نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی مزاج کو اور اس کی سوچوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ انسان کے اندر بہت سی چیزوں کو چاہنے کی طاقت ہوتی ہے، اور تین چیزیں انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ چاہتا ہے۔ ہر انسان، بچہ ہو، بچی ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، ہر ایک تین چیزیں چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرے مال کا احترام کیا جائے، میری جان کا احترام کیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ان تین چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے انسان کو بھوک ہوتی ہے نا، کھانا چاہتا ہے، کھانا دے دو اس کو سکون مل جاتا ہے، اور اسی بھوک کے اندر انسان رہے تو بہت بے چین ہوتا ہے۔ تو آج کے معاشرے کا انسان تین چیزوں کا بہت بھوکا ہے، ایک عزت کا، ایک جان کی حفاظت کا، اور ایک مال کی حفاظت کا۔ آج جب انسان اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے دفتر کے ماحول میں، اپنے کاروبار کے ماحول میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب ان تین چیزوں کا خیال کرتا ہے تو اس انسان کی اپنی قدر بھی دوسرے انسانوں کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے انسان معاشرے میں ایسے انسان کو اچھا سمجھتے ہیں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے مال کا نقصان نہ ہو میرے ہاتھوں۔ تو ایسی صورت میں وہ انسان دوسرے انسان کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ آج کل انسان بعض رشتوں کے اندر ان تینوں چیزوں کو پامال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں درمیان میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور چیزوں سے انسان سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال و دولت میں سکون تلاش کرتا ہے، یہ انسان چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، آسائشوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے۔ آسائشیں، لگژری، یہ سہولت میں حاصل کر لوں، یہ سہولت گھر کے اندر لے آؤں تو مجھے سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن ان تین چیزوں کا خیال نہیں کر پاتا تو وہی گھر کا ماحول بے سکونی کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک انسان کے ذہن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ان تین چیزوں میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، فرض اور واجب ہے ایک دوسرے کے ذمے، جتنا کر سکے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بیوی کی عزت بھی کرنی ہے، اور بیوی اگر یہ ذہن بنا لے کہ شوہر کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی جان کو اور ایک دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گھر کے اندر سکون نام کی بھی چیز ہو۔ یہی حال کاروبار کے اندر، کاروباری دوستوں میں ایک دوسرے کی جان کا احترام کریں، مال کا احترام کریں، اس کی عزت کا احترام کریں۔ مشکل، اتنا آسان نہیں ہے، مشکل، لیکن اس کا پھل بھی تو بہت ملتا ہے۔ آج اپنے رشتہ داروں کے اندر انسان تین چیزوں کا خیال رکھ لے کہ میں اس کی عزت کروں گا، اس رشتہ دار کی، مجھ سے اس کو جانی اور مالی نقصان نہ پہنچے، وہی رشتہ دار عزت کرتے۔ اور رشتہ داروں کے اندر عموماً تعلقات کے ٹوٹنے میں یہی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو معاشرہ سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ حجرات اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے یہ والے زندگی کے. اس میں سے ایک آیت آج جو تلاوت کی اللہ نے توفیق کی سورہ حجرات میں سے، وہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں عام طور پر محسوس ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند نصیحتیں فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی اللہ نے اس آیت کے اندر. اور بار بار یہ عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ خالق ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. شروع میں نے عرض کیا کہ انسان کے مزاج سے زیادہ واقف اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. انسان کی سوچوں اور اس کی چاہتوں کے بارے میں سب سے زیادہ واقف ہے تو وہ اللہ ہے. اس اللہ نے پھر ہدایت دی ہے اب زندگی کیسے گزارو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے لوگو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ کرو. ہم اردو میں اس کا ترجمہ مذاق اڑانا کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے مذاق کرنا جسے مزاح کرنا کہتے ہیں، تو وہ چونکہ مذاق اڑانا اور مذاق کرنا دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں تو بات واضح نہیں ہوتی. لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں الگ الگ لفظ استعمال کیے. مذاق اڑانے کو کہتے ہیں تمسخر، اور مذاق کرنے کو کہتے ہیں مزاح. دونوں کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ ہیں. مزاح خوش طبعی، ہنسی کر لینا، دل لگی کر لینا، جائز، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. تمسخر کہتے ہیں، تمسخر کی تعریف مفسرین نے لکھی کہ تمسخر کہتے ہیں کسی کے عیب، کسی کی کمزوری کو بیان کر کے ہنسنا. کسی کی کمزوری، کسی کے عیب کو بیان کر کے ہنسنا، اس کو تمسخر کہتے ہیں. اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ تمسخر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں. مزاح کے بارے میں ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں. لیکن تمسخر کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے. اور بسا اوقات انسان معاشرے میں جب دیکھتا ہے باقی بھی خوش ہو رہے ہیں، چلو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ بھی ہنستا ہے، کہہ کے لگاتا ہے ساتھ محفل میں بیٹھ. آج کل شادی بیاہ ولیموں کا دور ہے. ایک ولیمے میں حاضری کی توفیق ہوئی تو ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، ماشاءاللہ بہت بڑے سرجن ہیں. ساتھ ساتھ چلنے لگے، داخل ہو گئے. ایک میز نظر آئی، وہاں بیٹھ گئے. ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. بس جا کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد لطیفے شروع ہو گئے، وہی تمسخر. اب یہ ایک ڈاکٹر تھے، باقی مختلف تھے، کوئی تاجر تھے، کوئی کچھ تھے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کے لطیفے سنانے، ڈاکٹر صاحب کے بلکہ ڈاکٹروں کے لطیفے سنانے شروع کر دیے. یہ سرجن جو ہوتے ہیں یا تولیہ بھول جاتے ہیں اندر پیٹ کے اندر، کینچیاں بھول جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے لطیفے سنائے مختصر. خیر وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہنستے رہے، مسکراتے رہے. چند دن کے بعد پھر ایک اور ولیمے میں جانا ہوا تو اب اللہ کی شان پھر وہ ڈاکٹر صاحب مل گئے. وہی ان کے قریب قرب و جوار کے لوگ تھے جن کی وہ شادی تھی. تو وہی گروپ بیٹھا ہوا تھا ایک میز کے اوپر. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ وہاں بیٹھتے ہیں ساتھی بیٹھے ہوئے. تو مجھے کہہ رہے کہ نہیں کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا چلے کسی اور جگہ بیٹھ جاتے. وہ کسی اور جگہ جا کے بیٹھ کے جب بیٹھ گئے نا تو میں نے گزارش کی. میں نے کہا جی وہ آپ اپنے ساتھیوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھے؟ بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے جولی مزاج کے، مشتبہ قسم کے. کہنے لگے نہیں وہ پہلے میں بیٹھا تھا پچھلی دفعہ جا کے تو وہ سارا وقت میرا مذاق اڑاتے رہے. اب آپ نے دیکھا ایک پڑھا لکھا انسان اس وقت تو ان کے ہنسی کے ساتھ شریک ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک کانٹا چبھ گیا کہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے میرے پروفیشن کا مذاق اڑایا تھا.
انسان کے پاس جو ہنر ہوتا ہے، جو ہنر ہوتا ہے انسان کے پاس، جو انسان کے پاس جو جس پروفیشن میں لگا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں زندگی گزاری ہوتی ہے. اب اسی انسان کے پروفیشن کا مذاق اڑانا انسان شروع کر دے. کوئی وکیل ہے، اس کے وکیل کا مذاق اڑانا کر دے. جو پروفیسر، اس کے پروفیسر ہونے کا مذاق اڑانا شروع کر دے. کوئی ڈاکٹر ہے، بیٹھ کے لطیفے سنائے، اس کے ڈاکٹر کی بے عزتی کرے. تو وہ محسوس کرتے ہیں اس بات کو. تمسخر ایک ایسی چیز ہے، میں نے بتایا، وہ خالق نے منع کیا ہوا ہے. کوئی ماہر اخلاقیات، کوئی بڑا اسکالر کی جس نے انسانوں کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے، یہ اس کا کہنا نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا. اس کو پتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو انسانوں کے درمیان توڑ پیدا کرتی ہے. یہی حال بیوی کا ہے، یہی حال بچوں کا ہے. اب انسان گھر میں بیوی کے سسرال والے آ جائیں یا اپنے خاندان والے آ جائیں، لڑکے والے، لڑکی والے، اور ان کے سامنے بیوی کا مذاق اڑایا جائے تو وقتی طور پر وہ بھی ہنستے، ہنسی مذاق کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ایک پھانس چبھ جاتی ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے دل میں کہ اس نے میرے باقی رشتہ داروں کے سامنے میرا مذاق اڑا کر مجھے ذلیل کیا تھا. بعض کہہ دیتے ہیں منہ سے، بعض دبا لیتے ہیں، لیکن ایک معمولی باتیں ہیں جس سے معاشرے کے اندر دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اس سے بچنے کی تلقین کی. مزاح کی اجازت دی، خوش طبعی کی اجازت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے. معمول نہیں تھا مزاح کرنے کا، لیکن مزاح فرماتے تھے. صحاح ستہ کی احادیث ہیں. اور بسا اوقات مزاح کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر سنجیدہ رہتے تھے، کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، خوش طبعی فرماتے تھے. تو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اتمازحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے مزاح کرتے؟ یعنی آپ تو سنجیدہ رہتے ہیں، تو کیا آپ بھی ہم سے مزاح کرتے؟ اس کے جواب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں بتایا نا، فرمان لگے انی لا اقول الا حقا، میں مزاح بھی کرتا ہوں وہ بھی حق ہوتا ہے، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا. میں مزاح کرتا ہوں وہ بھی حق ہوتا ہے. اس پر مصنفین نے، محدثین نے کتابیں لکھی ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات کے بارے میں. ایک دو عرض کرتا ہوں کہ کس طرح کا مزاح فرماتے تھے جو صحاح ستہ میں ہے. جامع ترمذی میں کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ تھوڑا سا ذرا ہوئی نا، زیادہ پریشان نہیں کیا اس کو، تھوڑا سا ذرا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں پڑھ دیں. سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں پڑھی. اللہ نے کیا کہا؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. انا انشأناہن انشاء، ہم جنت میں داخل کرتے وقت انسانوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، ہم ان عورتوں کو کنواری عورتیں بنا کر جنت میں داخل کریں گے. کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بڑھاپے میں، اس لیے کہ بڑھاپا عیب ہے نا، بڑھاپا عیب ہے، بوڑھا ہو جانا. تو اس میں کمزوریاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے. عیب ہے نا بڑھاپا. تو جنت کے اندر تو انسان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا نا، عیب نہیں ہوگا. اس لیے جنت کے اندر یہ جوان بن کر داخل کریں. اب مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش طبعی کی ان کے ساتھ. ایک اور جامع ترمذی کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری دے دے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اونٹ دے دے سواری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. ان صحابی نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، میں نے سواری کرنی، میں نے وہاں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اونٹ ہی دوں گا، لیکن وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. اب دیکھیے گا کہ انی لا اقول الا حقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مزاح بھی کرتا ہوں تو وہ بھی سچ ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہوتا ہے مزاح. اور پھر اس مزاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بتائی نا کہ مزاح کریں، خوش طبعی کریں، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں ایذاء مسلم نہ ہو. بس 3 شرطیں. مزاح کرے، خوش طبعی انسان کرے، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو. نمبر 2 اس میں دھوکہ نہ ہو.
نمبر 3، اس کے اندر ایذائے مسلم، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھائی وہ ہے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنوں کے عیب مت نکالا کرو، عیب مت نکالا کرو۔ یہ انسان جب اس کا مزاج بن جاتا ہے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کا، تو ایسی صورت میں، اور پھر ظاہر ہے جب نظر رکھتا ہے تو بیان بھی کرتا ہے، جب بیان کرے گا تو وہ غیبت ہوگی۔ اگر وہ عیب اس کے اندر ہوا تو غیبت ہوگی، اور اگر وہ عیب اس پر نہ ہوا اس کے اندر تو یہ تہمت ہوگی۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہوئی تو تہمت ہوگی۔ آج ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب گھروں کے اندر بھی ہم میاں بیوی آپس میں، بچے آپس میں، بچے بچیاں، بہن بھائی ایک دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں تو بہت سیدھی سی بات ہے، وہ کبھی کبھی عیب بیان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی انسان معاشرے میں ایسا ہو کہ جسے پتہ چل جائے فلاں بندہ میری غیر موجودگی میں میری برائیاں کرتا ہے، ظاہر ہے دل میں کانٹا تو چبھ جاتا ہے، وہیں سے دوری شروع ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شدت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا نا، وہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن میں حدیث کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ من ستر سترہ اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، من ستر سترہ اللہ، جو دوسروں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ لیکن آگے سخت الفاظ فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ کسی کجاوے کے اندر چھپ کے بھی بیٹھا ہو نا، اللہ اس کے، یعنی جو بندہ عام انسانوں کی زندگی کے اندر ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایسی صورت کے اندر اللہ اس بندے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس بندے کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ لیکن اسی قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں نا، صفاتی نام، ان میں سے ایک نام اللہ کا المنتقم بھی ہے، المنتقم، انتقام لینے والا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہاں بندہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، معاف کر دے دوسرے کو، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی، جس میں معاشرے کے اندر بہت ابتلا ہو گیا، بہت مبتلا ہو گئے، نوجوان بچے بھی بیچارے مبتلا ہو گئے، اور وہ اللہ نے تیسری چیز، ایک چیز سکھائی، دوسری کی عزت کی حفاظت، کہ تمسخر، مذاق نہ اڑایا جائے۔ نمبر 2، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ دوسری چیز منع کی، ولا تلمزوا انفسکم، اپنوں کے عیب مت تلاش کیا کرو۔ تیسری بات، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ولا تنابزوا بالالقاب، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک کا نام رکھا ہوتا ہے، ہر ایک کو برے القاب سے پکارتے ہیں، اور اب معاشرے کے اندر ایک رجحان جو دیکھنے کو بہت زیادہ مل رہا وہ ہے ایک دوسرے کے رہنماؤں کو برے القاب سے پکارنا، ایسے القاب جو کہ سننے والے کو برا لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے بزرگوں کو برے القاب سے پکارنا، ہر ایک کے ذہن میں
بعض بزرگوں کی ایک حیثیت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ والی جو عرض کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. اس پر صحابہ کا دور خیر القرون، صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے کبھی؟ وہاں تصور نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے. اب اس بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا. بالکل اسی طرح جب لا تنابذوا بالالقاب، اللہ نے واضح الفاظ میں کہا برے القاب سے نہ پکارو کسی کو. ایک دوسرے کے رہنماؤں کو جب برے القاب سے اور ایک دوسرے کے بزرگوں کو جب برے القاب سے پکارا جائے جواب میں سننے کو ملے گا. یہ اللہ نے انسان کی نفسیات بتائی ہے، قرآن میں بتائی. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر مولانا واقعی وہ برا انسان ہو پھر بھی برے القاب سے نہیں پکارنا. برے القاب جس کو لوگ گالی سمجھتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان واقعی برا ہو تو کیا پھر بھی اس کو گالی نہیں دے سکتے، پھر بھی اس کا لقب نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید سے. دیکھیے شرک سب سے بڑا گناہ، اور مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اللہ نے خود قرآن مجید میں گندگی کہا. سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ نے خود اس کو گندگی کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اتنی گندگی کہا، یعنی بتوں کو گندا کہا اللہ نے نا، بری چیز ہے. ان بتوں کو جو ہے بری چیز، ہاں وہ بت غلط ہیں، یہ اللہ نے دلائل سمجھایا کہ آپ دلیل دیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہوتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں. دلائل سے بات کریں لیکن گالی نہ دیں. کیوں؟ یہ بات اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ اگر واقعی کوئی انسان برا ہو کیا پھر بھی برا لقب نہیں رکھ سکتے؟ تو اس کا جواب کہ شرک کرنے والوں کے بت، مشرکین کے بت، گندگی اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ بری چیز ہے. لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملهم. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو آپ گالی نہ دیں. وجہ بھی اللہ نے بتائی آگے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو ان بتوں کو گالی نہیں دیں. ہاں حقیقت بیان کریں، توحید بیان کریں، شرک کے خلاف دلائل دیں، ان بتوں کے جو برائی ہے وہ بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو گالی نہیں دینی. کیونکہ ان کے کیوں، وجہ کیا ہے، وہ کیوں دیں گے اللہ کو گالی؟ آگے اللہ نے پھر اس کی وجہ بتائی. میں نے پھر کہا انسان کی سوچوں کا سب سے بڑا جو جاننے والا ہے وہ اللہ ہے. یہ کیوں برا کہیں گے اللہ کو؟ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے ذہن میں اس کے عملوں کو سجا کے رکھا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح، چاہے وہ غلط رہنما چاہے صحیح رہنما ہے، اس کے ذہن میں اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے. اسی طرح جو کوئی کسی بزرگ کو مانتا ہو بس ٹھیک ہے، احترام ایک دوسرے کے بزرگ کو کوئی برا نہ کہا جائے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض والدین دکھ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے ہیں گھر میں تو ہم نے ایک دفعہ ان نوجوان بچے بچیوں کے ذہن میں کسی رہنما کی اہمیت ہے تو ہم نے 1-2 دفعہ ان کے رہنماؤں کو برا بھلا کہہ دیا. مولانا 6 مہینے ہو گئے میرے بچوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا. یہ 1-2 گھروں کا حال نہیں ہے.
ہم بڑوں سے بھی بسا اوقات اس بارے میں کوتاہی ہو جاتی، جو آج کا بڑا حساس موضوع جو میں نے ذکر کیا، کہ ہم بسا اوقات محسوس نہیں کر پاتے کہ ہماری بیویوں کے ذہنوں میں بھی ایک تاثر ہوتا ہے، ہمارے شوہروں کے ذہنوں میں بھی تاثر ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی تاثر ہوتا ہے، میاں بیوی بھی آپس میں جب ایک سکون کی کیفیت رکھنا چاہتے ہیں گھروں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر، تو 3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ایک عزت کا خیال، ایک جان کا خیال، ایک مال کا خیال، کہ ان تینوں میں نقصان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ایک حدیث میں جمع کر کے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ اللہ رب العزت ہمیں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر اللہ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔